پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا، اور پھر اس تعارف کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تحریر کیا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نوری کی طرح چمکتا رہا۔ پیارے دوستو، اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نور محمد 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے اس عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمان کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے چاند اور زمین کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اس تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان علموں کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے میں سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات میں روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے ان 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے اول ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم کے آیات نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ پیارے دوستو، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کہ کہہ دیجئے میں ہی وہ ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر مابعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق اس وجہ سے کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے 5 حصوں سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تو اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کا تعارف کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عالم کو پیدا کیا، اور اس عالم کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا۔ پیارے دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کا تعارف کروایا اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، ان تمام تر چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام تر عالمین کو تخلیق فرمایا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے جو کچھ نہ تھا، تو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جہاں ہے وہ جہاں کی جہاں ہے تو جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔